قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ صلاۃً تکون امانا لنا من کل خوف۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے شیخ لاسانی، امام ربانی، مجدد الف ثانی، بدر الدین ابو البرکات احمد سرہندی رحمہ اللہ، متوفی 1034 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ ناظرین، امام ربانی کے کیا کہنے؟ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جنہیں ان کے مرشد خود آگاہ حضرت خواجہ بیرنگ، جو خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے نام سے معروف ہیں، اور خواجہ بیرنگ بھی ان کا لقب ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ جو پیر و مرشد ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے، وہ پیر و مرشد ہو کر اور خود بہت بڑے بزرگ اور عظیم روحانیت کے حامل ہو کر اپنے اس مرید کے لیے یہ بات فرماتے ہیں، جہاں انہوں نے ان کے لیے لکھا تو فرمایا کثیر العلم قوی العمل، یعنی انہوں نے خود گواہی دی ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے علم کی وسعت کی اور ان کے عمل کی قوت کی، کہ یہ کثیر العلم اور قوی العمل ہیں۔ تو جب اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے مرشد ہو کر، خدا والے ہو کر، اللہ والے ہو کر وہ آپ کو اس طرح ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، تو باقی لوگ آپ کو کس طرح ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوں گے، اسی سے انداز لگا لیجئے کہ جب ان کے مرشد ان کے لیے کلمات کہہ رہے ہیں، تو باقی حضرات جو ان کے معاصرین ہیں یا ان کے شاگرد ہیں یا ان کے مرید ہیں یا ان سے کم تر درجے کے لوگ ہیں، وہ تو انہیں اور زیادہ کھلے الفاظ میں والہانہ انداز میں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اس برِ صغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں جب بھی امام ربانی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن فوراً سبقت کرتا ہے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کی طرف۔ ہمارے اس برِ صغیر پاک و ہند کیا بلکہ پوری دنیا میں جب بھی مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے تو ذہن سبقت کرتا ہے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کی طرف، کہ حضرت کے یہ القاب ہیں۔ بدر الدین بھی آپ کا لقب ہے۔ بدر کا معنی ہوتا ہے چاند، 14ویں کا چاند۔ بدر الدین کا معنی ہے دین کا چاند۔ آپ نے واقعی دین کی ایسی خدمت کی ہے کہ اہل دین کے ہاں آپ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے ہیں، اس لیے آپ کو بدر الدین کہا جاتا ہے۔ امام ربانی ہے، ربانی کا معنی ہوتا ہے رب والا، اللہ والا، تو یہ امام ربانی حضرت کا لقب ہے۔ اسی طرح شیخ لاسانی آپ کا لقب ہے۔ لاسانی کا مطلب یہ ہے جس کا دوسرا نہ ہو، یعنی یہ ایسے شیخ ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اسی طرح مجدد الف ثانی آپ کا لقب ہے۔ مجدد کا معنی ہوتا ہے تجدید کرنے والا، اور الف کہتے ہیں ہزار کو، اور ثانی معنی دوسرا، تو مجدد الف ثانی کا مطلب یہ ہے دوسرے ہزارے کے مجدد، یعنی یہ ابھی اس وقت 1445 سنہ ہجریہ چل رہا ہے، 15ویں صدی چل رہی ہے ہجری تقویم کے اعتبار سے۔ تو جو پہلے 1000 سال تھے اس کو کہا جاتا ہے ہزارہ اول، اور جو دوسرے 1000 سال ہیں اس ٹینیور کو کہتے ہیں ہزارہ ثانی، دوسرا ہزارہ۔ تو ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد آتا ہے۔ اس بات کا ذکر خود حدیث مبارک میں موجود ہے، ان اللہ یبعث علی راسی کلی میاتی سنتن میں یجدد لہا دینہا، کہ بے شک اللہ مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے آدمی کو جو اس کے لیے دین کی تجدید کر دیتا ہے اس امت کے لیے۔ تو مجدد بہت بڑا منصب ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ ہر صدی کے سرے پر اس امت کے اندر ایک مجدد آتا ہے، کبھی ایک آتے ہیں، کبھی ایک سے زائد آتے ہیں۔ اس پہ محدثین نے تفصیلی کلام کر رکھا اور ہم بھی اپنے کئی پروگرامز میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ تو ایک ہے ہزارہ ثانی۔ ہزارہ ثانی کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا جو وصال ہے وہ 1034 سنہ ہجریہ میں ہوا ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت 971 سنہ ہجریہ میں ہوئی ہے، تو یعنی 1000 سال ختم ہو کر اگلے 1000 سال کا ٹینیور شروع ہو رہا تھا۔ تو الف ثانی شروع ہو رہا تھا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے مجدد الف ثانی، یعنی جب الف ثانی کا آغاز ہوا ہے تو الف ثانی کے مجدد یہ ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ پورے 1000 سال کے مجدد ہیں تو اب ان کے بعد کوئی اور مجدد نہیں آئے گا یا کوئی اور مجدد نہیں آیا، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث مبارک اپنے ظاہر پر ہے، حدیث میں صدی کا ذکر ہے، تو ہر صدی کے سرے پر مجدد آتا ہے۔ تو حضرت مجدد رحمہ اللہ کو جو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الف ثانی
جب شروع ہوا ہے تو اس کے آغاز میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ مجدد ہیں، تو اس لیے ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ باقی ہر صدی میں الف ثانی کی بھی ہر صدی میں الگ الگ مجدد آئیں گے، آتے رہے ہیں اور آگے بھی آئیں گے، وہ حدیث کے تحت بالکل وہ بات اپنی جگہ برحق ہے، درست ہے۔ اس لقب کا اس حدیث سے کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، مسکنسیپشن ہے جو دور ہونی چاہیے، اس لیے ہم نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے چونکہ حدارہ ثانی کے اندر اپنی تجدیدی کارنامے آپ نے سر انجام دی ہیں، دینی خدمات دی ہیں، اس لیے آپ کو مجدد الف ثانی کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور یہ ایسا ٹائٹل ہے کہ یہ اور شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جب بھی آپ کا نام نامی آتا ہے تو ذہن میں مجدد الف ثانی کا لفظ آتا ہے، اور جب بھی مجدد الف ثانی کا لفظ آتا ہے تو ذہن میں فوراً تصور آتا ہے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کا۔ آپ کی کنیت تھی ابو البرکات اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی احمد تھا۔ حضور جان عالم علیہ السلام کا ایک نام احمد ہے، تو آپ کا بھی اسی نسبت سے آپ کے اہل خاندان نے، آپ کے بڑوں نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ سرہندی جو آپ کو کہا جاتا ہے یہ سرہند کی نسبت سے ہے، یہ دراصل ایک علاقہ تھا، آپ کے اجداد میں سے ایک جد یہاں ہجرت کر کے آئے تھے، مائیگریٹ کر کے انہوں نے اس خطے کے اندر سکونت اختیار کی تھی، اس کے بعد سے پھر آپ لوگوں کے نام کے ساتھ کی نسبت استعمال ہونا شروع ہوئی سرہندی، سرہند سے۔ اصل میں یہ علاقہ تھا، انڈیا کا علاقہ ہے، اصل علاقے کا نام تھا سہرند۔ سہرند کہتے ہیں بیشہ شیر کو بھی کہتے ہیں، اور جنگل، شیر کے جنگل کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی شیر جس کچھار میں رہتا ہے اس کو بھی جو ہے سہرند کہتے ہیں۔ بیشہ شیر کا ایک معنی ہے شیر کی کچھار، اور بیشہ شیر کا دوسرا معنی ہے شیر کا جنگل۔ تو اس کو جو سہرند کہا جاتا تھا وہ شیر کا جنگل ہونے کی وجہ سے کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پہ جنگل تھے اور وہاں کے شیر مشہور تھے، اس وجہ سے اس علاقے کا نام تھا سہرند۔ بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے تغیر ہوا اور اس کا نام بدل کے بگڑ کر سرہند ہو گیا۔ اب اس کو صدیوں سے سرہند ہی کہا جاتا ہے اور اس کے سے نسبت بھی سرہندی استعمال ہوتی ہے۔ تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر ملتا ہے، آپ فاروقی تھے۔ آپ کا سلسلہ 31 واسطوں سے جا کر ملتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ بعض کتابوں میں 28 یا 29 کا ذکر ہے، لیکن وہ درست نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں میں واسطے کچھ ساکت ہو گئے۔ بیچ میں ایک نام آتا ہے ناصر بن عبداللہ بن عمر، تو لوگ سمجھتے ہیں یہاں تک نسب نامہ بیان کر کے کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی تھے اور پھر حضرت عمر صحابی ہیں، اور نیچے ناصر کا نام آ رہا ہے، تو اس پر یہ اشکال ہے کہ ناصر نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کا۔ تو آگے بھی واسطہ ہے، یعنی یہ ہے ناصر بن عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے صاحبزادے عاصم، ان کے صاحبزادے حفص، ان کے صاحبزادے عمر، ان کے صاحبزادے عبداللہ، پھر ان کے صاحبزادے ناصر، یہ یوں نسب ہے نیچے۔ تو بیچ کے کچھ واسطے ساکت ہو جاتے ہیں، 4 واسطے ساکت کر کے اگلے جو ہے وہ تعداد بتاتے ہیں۔ تو جو محققین ہیں، محققین کی تحقیق یہی ہے، اور اسی اعتبار سے یہ آپ کا نسب فاروقی ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ واسطے بھی باقاعدہ ذکر کیے جائیں، تو یعنی ٹوٹل 31 واسطے ہیں، 31 واسطوں سے آپ سیدنا فاروق اعظم کی اولاد ہیں، اور آپ کے اندر فاروقی رنگ تھا، جلال تھا۔ کئی دفعہ آپ خلاف شرع بات پہ جلال میں آ جاتے تھے، تو پھر اس کا جب اظہار کرتے تھے تو کہتے بھی تھے کہ میری فاروقی رگ ہے، یہ سکوت نہیں کرتی، میری فاروقی رگ، رگ فاروقیم حرکت، میری فاروقی رگ جو ہے یہ حرکت میں آ جاتی ہے، رگ فاروقیم حرکت داد، ایسے موقعوں پر۔ تو شریعت کے خلاف بات آپ برداشت نہیں کیا کرتے تھے، فاروقی رنگ آپ کے اندر تھا، فاروقی رگ کی وجہ سے۔ آپ کے والد ماجد کا نام نامی اس میں گرامی تھا شیخ عبدالاحد۔ آپ کے والد ماجد رحمہ اللہ بھی خود بلند پایا عالم بھی تھے اور عارف باللہ بھی تھے، اللہ والے تھے، وہ خود بھی شیخ تھے، پیر تھے، اور حضرت مجدد نے ان سے تعلیمی اور روحانی دونوں طرح کا استفادہ کیا، علمی استفادہ بھی کیا، آپ نے ان سے باقاعدہ کتب بھی پڑھی ہیں، اور ان سے آپ نے باقاعدہ روحانی استفادہ بھی کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالاحد رحمہ اللہ یہ خود گئے شیخ عبدالقدوس چشتی صابری، شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ مشہور ہیں، حضرت ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے، ان سے استفادے کے لیے گئے، اور اس وقت ابھی آپ کا تعلیم کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے آپ کو فرمایا کہ تم بیٹا پہلے اپنی تعلیم مکمل کر کے آؤ۔ تو آپ نے عرض کیا نہیں حضور مجھے ابھی قبول فرمایا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، درویش جو ہے، بے علم درویش ایسا ہے جیسے طعام بے نمک، کہ جیسے نمک نہ ہو کھانے کے اندر تو کھانا بے مزہ ہے، تو ایسی اگر درویش کے اندر علم نہ ہو تو اس کی درویشی بھی کسی کام کی نہیں۔ اس سے علم ظاہر کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اکابر تھے، جو
اولیاء کرام تھے، جو صوفیہ صافیہ تھے، ان کے یہاں علم ظاہر کی کیسی اہمیت تھی اور وہ کس طرح ترغیب دلایا کرتے تھے علم ظاہر کو کمپلیٹ کرنے کی، اس کی تحصیل کی۔ تو دیکھیں انہوں نے کس طرح شیخ عبدالاحد رحمہ اللہ کو، آپ کے والد کو شیخ عبدالقدوس گنگوہی چشتی صابری رحمہ اللہ نے یہ باقاعدہ فرمایا۔ تو پھر اس پر انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ حضرت اگر مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آپ کی مبارک اتنی زیادہ ہے کہ میں اگر تعلیم مکمل کر کے آؤں گا تو ہو سکتا ہے آپ کا وصال ہوگا اور مجھے یہ نعمت پھر حاصل نہ ہو پائے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں نہ ہوں تو میرا بیٹا موجود ہوگا رکن الدین، تم اس سے جو ہے وہ یہ استفادہ کر لینا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، جب آپ دوبارہ تعلیم مکمل کر کے وہاں پہنچے تو شیخ عبدالقدوس گنگوہی چشتی صابری رحمہ اللہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے صاحبزادے شیخ رکن الدین سے پھر آپ نے شیخ عبدالاحد نے بیعت بھی کی اور ان بیعت کی تجدید کی، اور ان سے پھر ان سے آپ کو خلافت بھی حاصل ہوئی ہے، روحانی نعمت بھی حاصل ہوئی ہے۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو بھی 3 سلاسل میں خلافت حاصل تھی، سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بھی، سلسلہ عالیہ قادریہ میں بھی، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر بھی۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں آپ کو اپنے والد ماجد شیخ عبدالاحد رحمہ اللہ سے خلافت تھی، آپ نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر آپ نے استفادہ کیا ہے شیخ شاہ سکندر کیتھلی قادری رحمہ اللہ سے، ان سے آپ کو خرقہ ملا ہے سلسلہ عالیہ قادریہ کا۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر آپ نے استفادہ کیا ہے خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ سے، اور آپ پہ چونکہ غلبہ جو ہے وہ نسبت نقشبندیت کا تھا، اسی لیے آپ سے زیادہ فیض نقشبندی سلسلے کے اندر آگے پھیلا ہے۔ ویسے تو آپ نے تینوں ہی سلاسل میں آپ کو فیض تھا، اور آپ نے بھی آگے تینوں سلاسل میں فیض یاب فرمایا ہے، لوگوں کو نور باری کی ہے، لیکن زیادہ نقشبندی سلسلے کو آپ نے فروغ دیا ہے، آپ کی وجہ سے نقشبندی سلسلے میں ایک نئی روح آ گئی ایک طرح سے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو بڑے بڑے لوگوں نے تسلیم کیا۔ شاعر مشرق اقبال وہ جب آپ کی لحد پر حاضر ہوا تو شاعر مشرق اقبال نے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور ایک جگہ اقبال کا ایک مصرع ہے، بڑا ہی عمدہ مصرع، اور واقعی وہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ پہ بھی صادق آتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، جہان را دگر گوں کرد یک مرد خود آگاہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی ہم خدمات کو دیکھتے ہیں تو واقعی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جہان را دگر گوں کرد، کس جہان کو تبدیل کر دیا ہے یک مرد خود آگاہ، ایک مرد نے، کہ پوری دنیا میں اور بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے اندر نقشبندی سلسلے کی جو بہار ہمیں نظر آتی ہے، یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی کاوشوں کا اس میں بہت بڑا دخل ہے، آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ امام ربانی رحمہ اللہ کے صاحبزادگان کے اندر آپ کے اساتذہ کا بھی پہلے ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ کے اندر شیخ عبدالاحد رحمہ اللہ، جن سے آپ نے استفادہ کیا، کئی کتابیں پڑھی ہیں۔ شیخ کمال الدین کشمیری رحمہ اللہ سے آپ نے استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ سے استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح قاضی بہلول بدخشی رحمہ اللہ سے آپ نے استفادہ کیا ہے۔ یہ آپ کے وہ اساتذہ ہیں جن سے آپ نے باقاعدہ علم ظاہر کی تکمیل کی ہے، اور ان میں سے نمایاں کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ تلامذہ بھی آپ کے جو ہے وہ ایک سے ایک، چند آفتاب چند مہتاب، جن میں آپ کے اولاد بھی ہے اور آپ کی اولاد کے علاوہ دیگر حضرات بھی ہیں۔ اولاد کی طرف آئیں تو اولاد میں حضرت خواجہ محمد صادق رحمہ اللہ، حضرت خواجہ محمد سعید رحمہ اللہ، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ، حضرت خواجہ محمد فرخ رحمہ اللہ، خواجہ محمد عیسیٰ رحمہ اللہ، خواجہ محمد اشرف رحمہ اللہ، خواجہ محمد یحییٰ رحمہ اللہ۔ یہ 7 صاحبزادے تھے آپ کے، ان میں سے اکثر نے آپ سے علم حاصل کیے، کچھ کا وصال جو ہے وہ بچپن میں ہی ہو گیا، وہ آپ سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے، لیکن باقیوں نے جن نے عمر پائی ہے انہوں نے آپ سے باقاعدہ استفادہ کیا، باقاعدہ آپ سے علم بھی حاصل کیا ہے، روحانی نسبت بھی پائی ہے۔ 3 کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، باقی 4 نے زندگی پائی طویل، اور ان میں سے خواجہ محمد صادق کا بھی انتقال جوانی میں ہوا، لیکن انہوں نے باقاعدہ تکمیل کر لی تھی علوم کی اور روحانی نسبت بھی حاصل کر لی تھی، اس کے بعد انتقال ہوا۔ 3 صاحبزادیاں آپ کی، بی بی رقیہ رحمہ اللہ، بی بی خدیجہ رحمہ اللہ، بی بی ام کلثوم رحمہ اللہ، یہ 3 آپ کی صاحبزادیاں تھیں۔ اور شاگرد اس کے علاوہ دیگر جو آپ کے شاگرد ہیں ان کے اندر حضرت شیخ آدم بنوری رحمہ اللہ مشہور ہیں، شیخ بدیع الدین سہارنپوری مشہور ہیں، دیگر حضرات بھی مشہور ہیں، ایک سے ایک ہیں۔ قاضی جدید بدخشی تالقانی رحمہ اللہ، محمد جدید ان کا نام نامی، خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمہ اللہ ان کا نام نامی، بدر الدین سرندی رحمہ اللہ کا نام نامی نمایاں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت بہت سارے اکابر آپ کے اتنے تلامذہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا سب کا فردن تذکرہ مختصر دورانی
کے پروگرام میں کیا بھی نہیں جا سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں، امام ربانی مجدد ثانی رحمہ اللہ کی تصنیفات و تعریفات کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی خدمات پہ، تجدیدی کارناموں پہ انشاءاللہ الگ سے ہم ایک ایپیسوڈ کریں گے۔ ابھی ہم وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی تصنیفات و تعلیفات کا ذکر کرتے ہیں۔ تصنیفات و تعلیفات آپ نے جو فرمائی ہیں ان میں سے ساری تو نہیں چھپ سکیں، کچھ مسنگ ہیں، لاسٹ ہیں۔ جو کتابیں آپ کی مطبوعہ ہیں ان مطبوعہ کتابوں میں سے چند منتخب کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ ایک کتاب آپ کی ہے تحلیلیہ، تحلیلیہ کے نام سے ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کتاب یہ آپ نے کتاب پوری تالیف فرمائی ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں، کلمہ طیبہ اور اس کے مباحث بڑے ہی عمدہ انداز میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ علم الکلام کے اعتبار سے بہترین کتاب ہے یہ تحلیلیہ اس کا نام ہے، اور دوسرا نام ہے تحقیق الکلمۃ الطیبہ، دونوں ناموں سے معروف ہے، زیادہ مشہور تحلیلیہ کے نام سے چھپتی ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ دوسری کتاب جو آپ نے تالیف فرمائی ہے اس کتاب کا نام ہے اثبات النبوہ، اثبات النبوہ بھی کہتے ہیں اور اسے اثبات النبوہ فی تحقیق النبوہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب بھی عربی زبان میں، پچھلی کتاب تحلیلیہ وہ بھی عربی زبان میں، لیکن ان دونوں کتابوں کے اردو تراجم بھی موجود ہیں اور دیگر زبانوں میں بھی تراجم ان کے ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب آپ نے نبوت کے اس بات پہ لکھی تھی، نبوت کے بارے میں جتنے مباحث ہیں بڑے ہی عمدہ انداز میں آپ نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں اور نبوت کی ضرورت کو ثابت کیا ہے، اور آپ کے دور میں جو جو اشکالات اور اعتراضات اور شبہات تھے ان سب کا آپ نے قلع کما فرمایا۔ بہت شاندار عمدہ بہترین کتاب ہے، یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے۔ پھر آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے چہل حدیث کے نام سے، چہل حدیث بھی ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کے اندر آپ نے چہل حدیث کے اندر 40 احادیث آپ نے جمع فرمائی ہیں، حضور جان عالم علیہ السلام کی مختلف مصنفین کا طریق رہا ہے تو آپ نے بھی جمع فرمائی ہیں برکت کے لیے، چہل حدیث اس کا نام ہے۔ 3 کتابیں ہو گئی، چوتھی کتاب آپ کی ہے معارف لدنیہ کے نام سے۔ یہ معارف لدنیہ بھی آپ کی عمدہ کتاب ہے، یہ آپ کے 41 مضامین کا مجموعہ ہے۔ 41 مضامین آپ نے اس کے اندر بیان فرمائے اور ہر مضمون کو عنوان رکھا تھا معرفت، تو 41 مضامین ہیں، تو اس لیے معرفت کی جمع پھر معارف لی اور معارف لدنیہ، بڑے ہی عمدہ مباحث آپ نے اس کے اندر ارشاد فرمائے ہیں معارف لدنیہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد آپ کی ایک کتاب ہمیں نظر آتی ہے معارف لدنیہ کے بعد مکاشفات عینیہ کے نام سے۔ مکاشفات عینیہ کے اندر آپ نے اپنے مکاشفات کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب آپ کی شائع کی ہے خواجہ ہاشم کشمی رحمہ اللہ نے، جو آپ کے شاگرد بھی تھے، آپ کے خلیفہ بھی تھے، اور انہوں نے آپ کے وصال کے بعد یہ شائع کی ہے۔ آپ کی متفرق تحریریں تھیں جو انہوں نے ضائع ہونے سے بچائیں، آپ کے وصال کے بعد انہوں نے جمع کر کے شائع کر دی مکاشفات عینیہ۔ اس میں تصوف کے بڑے عمدہ مباحث ہیں، تصوف کے زیادہ تر ہیں، باقی دیگر مضامین بھی ہیں لیکن تصوف کے مضامین زیادہ ہیں۔ کہیں کہیں عقائد کی بات بھی ہے، علم الکلام کی بات بھی ہے، عقیدہ کی بات بھی ہے، لیکن زیادہ تر تصوف سے متعلق بڑے ہی عمدہ نفیس مباحث اس کے اندر موجود ہیں، لائق مطالعہ ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ پھر آپ نے کتاب تالیف فرمائی ہے مبدأ و معاد کے نام سے۔ یہ بھی باقاعدہ آپ نے کتاب نہیں لکھی تھی، آپ کی جو ذاتی بیاس تھی، ڈائری تھی، اس کے اندر متفرق تحریریں تھیں آپ کی، آپ کے وصال کے بعد ان کو جمع کیا گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے مبدأ و معاد۔ میرے ہاتھ میں ہماری میز کی زینت ہے، اس کے اندر کل 61 موضوعات ہیں، تو ان موضوعات میں سے ہر موضوع کا نام جو رکھا ہے مرتب نے وہ رکھا ہے منہا۔ انہوں نے منہا کا مطلب ہے ای من تلک الاشارہ، واحدہ من تلک الاشارات، ان مبارک اشاروں میں سے ایک اشارہ جو ہے مجدد نے ذکر کیا ہے، تو منہا کر کے 61 منہا اس کے اندر دیا، یعنی 61 عنوان ہیں اس کے۔ مبدأ و معاد اس کا نام رکھا گیا، اور یہ خواجہ محمد صدیق کشمی رحمہ اللہ، یہ بھی آپ کے فیض یافتہ تھے، آپ کے خلیفہ تھے، انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا۔ یہ مبدأ و معاد جو ہے اس کی ایک شرح بھی ہے، میرے ہاتھ میں ہے، سعادت العباد کے نام سے اردو شرح اس کی موجود ہے۔ پیر ابو البیان سعید احمد مجددی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے یہ کتاب شائع فرمائی ہے اور انہوں نے اس کی شرح بھی کی، بڑے ہی عمدہ انداز میں کتاب ہے۔ پھر جو آپ کی کتاب، جو کتاب آپ کی سب سے زیادہ مشہور ہے اور جو کتاب شعراء آفاق ہے، فیمس ہے، بالکل کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہر جگہ امام ربانی کا جب بھی نام آتا ہے اس کا نام ضرور آتا ہے، وہ ہیں آپ کے مکتوبات۔ مکتوبات امام ربانی کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے۔ 3 دفتر ہیں، یعنی 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کا جو نام ہے وہ نام ہے در المعرفہ، اس کا تاریخی نام ہے، 1025 سنہ ہجریہ میں یہ مرتب کیے گئے۔ دوسرے دفتر کا نام ہے نور الخلائق، یہ 1028 سنہ ہجریہ میں مرتب کیا گیا تھا۔ تیسرا دفتر یعنی تیسرا حصہ، اس کے 2 نام ذکر کیے جاتے ہیں، ایک نام تو ثالث ذکر کیا جاتا ہے اور ایک نام معرفت الحقائق ذکر کیا جاتا ہے۔ معرفت الحقائق کے عدد بھی 1031 بنتے ہیں اور ثالث کے عدد بھی 1031 ہی بنتے ہیں، یعنی دونوں نام اس کے ہیں، اور 1031 سنہ ہجریہ میں 1031 اس میں یہ مرتب کیا گیا۔ یہ تینوں ان میں سے جو پہلا دفتر تھا یہ آپ کی زندگی میں ہی آپ نے خود مرتب کروایا تھا، حضرت خواجہ محمد جدید بدخشی تالقانی، یار محمد جدید بدخشی تالقانی رحمہ اللہ، ان سے آپ نے
نے کہہ کے مرتب کروایا تھا. اور دوسرا دفتر جو نور الخلائق ہے یہ خواجہ عبدالحی حصاری شادمانی رحمہ اللہ، حصاری شادمانی، یہ انہوں نے مرتب کیا تھا آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ کی فرمائش پر. تیسرا دفتر بھی بعد میں خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ نے مرتب کروایا. تو یہ جو مکتوبات امام ربانی ہیں انتہائی شاندار کتاب ہے. اس کے اندر ہر طرح کے مباحث ہیں، علم الکلام اور علم العقیدہ کے مباحث بھی ہیں، تصوف کے مباحث بھی شامل ہیں، عمرانیات کے مباحث بھی ہیں، فقہ سے متعلق مباحث بھی ہیں اور حدیث سے متعلق مباحث بھی ہیں. الغرض نادر نکات ہے اس کے اندر. اور آپ کی انہیں مکتوبات کا صدیوں سے درس ہوتا چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، مشائخ ان مکتوبات کا باقاعدہ درس دیتے ہیں. یعنی یہ کہنے کو مکتوب ہیں لیکن باقاعدہ تصنیف و تالیف کی حیثیت رکھتے ہیں. تصانیف والا معیار ان کے اندر باقاعدہ پایا جاتا ہے. تو انتہائی شاندار بڑے بڑے اکابر علماء نے اس کی تعریف کی ہے مکتوبات امام ربانی کی. اور اس کے مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں. بیسیکلی یہ فارسی میں تھے لیکن تراجم مختلف زبانوں کے اندر کیے گئے ہیں. عربی میں بھی اس کے ترجمہ اس کا موجود ہے، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، ترکی زبان میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. ان مکتوبات کی کل تعداد ہے 536 مکتوبات ہیں. پہلے دفتر کے اندر جو مکتوبات ہیں 313 ہیں اصحاب بدر کی تعداد کو پیش نظر رکھتے ہوئے. دوسرے دفتر کے مکتوبات کی تعداد ہے 99 اسماء الحسنہ کی مناسبت سے. تیسرے دفتر کی تعداد پہلے رکھی گئی تھی 114 قرآن کی سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے. بعد میں 10 مکتوب اور ملے تو اضافہ کر کے 124 مکتوب اس کے اندر موجود ہیں. ان مکتوبات امام ربانی کی ایک انتہائی عمدہ شرح لکھی ہے حضرت ابوالبیان سعید احمد مجددی رحمہ اللہ نے البینات کے نام سے. وہ بھی چھپی ہوئی ہے، ہماری میز کی زینت ہے، بہت شاندار. یہ مکتوبات بھی ہماری میز کی زینت ہیں، البینات بھی ہماری میز کی زینت ہے. بہت شاندار لائق مطالعہ کتاب ہے. بالخصوص تصوف سے شغف رکھنے والے، علم العقیدہ والکلام سے شغف رکھنے والے، فقہ و حدیث سے شغف رکھنے والے تمام حضرات کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. امام ربانی کا وصال 28 صفر 1034 سنہ ہجری کو ہوا. اللہ تبارک و تعالی حضرت مجدد کے درجات کو اور بلند فرمائے اور آپ کے فیض و برکات سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.